اے اللہ، اے کائنات کے پالنے والے، اے اللہ تو ہی ازل سے ہے اور تو ہی ابد تک رہے گا۔ تیری بادشاہی کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔ یا اللہ، تیری رحمت کا سمندر اتنا وسیع ہے کہ اگر گناہ پہاڑ برابر بھی ہو تو تیرا ایک قطرۂ کرم انہیں مٹا دیتا ہے۔ اے رب العالمین، جب انسان دنیا کی ٹھوکریں کھا کر تھک جاتا ہے تو تیرا سجدہ ہی اسے دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت دیتا ہے۔ تو وہ کریم ہے جو بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، جیسے کوئی ماں اپنے بچھڑے ہوئے بچے کا کرتی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے بھول جاتے ہیں مصروفیت دنیا میں، مگر تو ہمیں رزق دینا اور سانسیں بخشنا نہیں بھولتا۔ اے رب العالمین، تیرے در پر مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو۔ اے میرے مالک، تو نے ستار ایوب بن کر ہمارے عیبوں کو چھپایا، ورنہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھے۔ اے اللہ، جب رات کی تنہائی میں کوئی آنسو تیری یاد میں گرتا ہے تو وہ عرش الہی کے چراغوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اے اللہ، تیری محبت سچی ہے، کیونکہ تو بندے کے ٹوٹے ہوئے دل میں بستا ہے اور اسے سہارا دیتا ہے۔ اے اللہ، تو بے نیاز ہے، مگر پھر بھی اپنے بندے کی شہرک سے زیادہ قریب ہو کر اس کی سسکیاں سنتا ہے۔ یا میرے مولا، سورج کی پہلی کرن سے لے کر چاند کی آخری چاندنی تک ہر منظر تیری وجود کی گواہی دیتا ہے۔ اے روحوں کو بھرنے والے، تو نے مٹی کے پتلے میں اپنی روح پھونکی اور اسے اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا۔ اے کائنات کے مالک، کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے ایک کن کا محتاج ہے، تو چاہے تو پتھر سے چشمے جاری کر دے۔ اے رب رحیم، تیرا شکر کیسے ادا کرے؟ تو نے ہمیں بن مانگے اتنی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اے اللہ، تیری پکڑ سخت ہے، مگر تیری رحمت تیرے غصے پر ہمیشہ سبقت لے جاتی ہے۔ اے اللہ، تو اندھیری راتوں میں سیاہ پتھر پر چلنے والی چونٹیوں کی قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ جب دنیا کے تمام سہارے ساتھ چھوڑ دے تب تیرا ہی سہارا انسان کو ڈوبنے سے بچا لیتا ہے۔ اے مولا، تو ہی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے اور نا امیدی کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے۔ اے رب العالمین، تیرے نام میں وہ سکون ہے جو کائنات کی کسی اور شے میں میسر نہیں۔ اے اللہ، تو کتنا عظیم ہے کہ تو ہماری خاموشیوں کو بھی ترجمانی کی حاجت کے بغیر سمجھ لیتا ہے۔ اے آسمانوں کے بادشاہ، تیری قدرت کے رنگ پھولوں کی مہک میں، پرندوں کی چہک میں اور بادلوں کی گرج میں عیاں ہے۔ تو نے ماں کے دل میں محبت کا جو سمندر رکھا، وہ تیری رحمت کا محض ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ ہم قطع خار ہیں، سیاہ خار ہے، مگر تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ہماری پکار سننا اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے باری تعالیٰ، تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ایک سر دنیا کے ہزاروں بتوں کے آگے جھکنے سے بچا لیتا ہے۔ اے پروردگار، تو وہ بادشاہ ہے جس کے در پر بادشاہی بھی فقیر بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا ہر فیصلہ حکومت پر مبنی ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت کا وہ مقام عطا کر کہ ہمارا جینا اور مرنا صرف تیرے لیے ہو جائے۔ اے مولا، قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تب تیری ہی رحمت کا سایہ ہمارے آخری پناہ گاہ ہوگا۔ اے اللہ، تو وہ ہے جو دلوں کے ان بھیدوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں۔ اے مولا، جب ہم گناہوں کی دلدل میں ہوتے ہیں تب بھی تیرا کرم ہمیں رزق کے نوالے پہنچاتا رہتا ہے۔ یا الہی، انسان ایک بار معاف کر کے بھی احسان جتاتا ہے اور تو ہزار بار معاف کر کے بھی گلے لگاتا ہے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے چنا، یہ تیرا احسان ہے، ورنہ ہماری اوقات تو مٹی سے بھی کم تر تھی۔ اے میرے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا جو تیرے نام پر تڑپ جاتے ہیں۔ اے اللہ، جب ہم بہت اکیلے ہوتے ہیں تو تیرا قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے اور ہمارا غم بانٹتا ہے۔ اے اللہ، تیری رحمت کی انتہا یہ ہے کہ تو توبہ کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو نے کبھی اپنی رحمت کا دروازہ بند نہیں کیا، یہ ہم ہی ہیں کہ مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اے مالک دو جہاں، تیری تعریف کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں، تو بیان سے کہیں بلند و عظیم ہے۔
اگر تیرا پردہ نہ ہوتا تو لوگ ہمارے گناہوں کی بدبو سے ہمارے قریب بھی نہ آتے۔ اے اللہ، تو نے ہمیں بصارت دی تاکہ ہم تیری کائنات کو دیکھیں، اور بصیرت دی تاکہ ہم تجھے پہچان سکے۔ اے اللہ، جب ساری دنیا ہمارے خلاف ہوتی ہے تب تیرا یہ احساس کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اے اللہ، تیرے ایک نام کی مٹھاس روح کو وہ سکون دیتی ہے جو دنیا کے تمام لذتوں میں نہیں ہے۔ اے اللہ، تو کتنا رحیم ہے کہ تو نے گناہ چھپانے کا ذمہ خود لیا اور معافی کا وعدہ بھی خود کیا۔ اے پروردگار، ہم غافل ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، مگر تیری رسی ہم نے تھام رکھی ہے۔ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لینا، ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا۔ اے میرے پیارے رب، تو نے صحراؤں میں ریت کے ذروں کو گنا ہوا ہے اور سمندروں کی تہوں میں موجود مچھلی کا پیٹ بھی بھرتا ہے۔ تیری محبت وہ پاکیزہ رشتہ ہے جو کبھی دھوکہ نہیں دیتا اور کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت دی، اب اسے اپنے کرم سے سلامت بھی رکھنا۔ اے میرے پاک اللہ، تیرے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سجدے میں گر کر جب آنکھ نم ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ تو نے ہم کو گلے لگا لیا ہے۔ اے اللہ، کائنات کا ہر پتا تیری تسبیح پڑھتا ہے اور ہر جاندار تیرے ہی اشارے پر زندہ ہے۔ اے میرے مولا، تو نے موت کو حقیقت بنایا تاکہ ہم تیری ملاقات کی تڑپ اپنے دلوں میں رکھیں۔ اے رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے حساب کا معاملہ بندوں کے بجائے اپنے ہاتھوں میں رکھا۔ اے اللہ، تیرے در کا فقیر ہونا دنیا کی بادشاہی سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اے مولا، تو وہ ہے جو مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ مانگنے والے پر ناراض ہوتا ہے۔ اے اللہ، تیری قدرت کی کوئی حد نہیں، تو مٹی سے انسان بناتا ہے اور پھر اسے مٹی میں چھپا دیتا ہے۔ اے اللہ، تو نے شب غم کو اس لیے بنایا تاکہ ہم سحر کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا سکے۔ اے میرے کریم مولا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا۔ تیری ذات ہی ہماری آخری پناہ ہے، جب سانسیں اکھڑ گئی تب بھی بس تیرا ہی سہارا ہوگا۔ بے شک تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے۔ اے اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں محض اپنے فضل سے مسلمان کے گھر پیدا کیا اور ہمیں کفر کی تاریکیوں سے بچا لیا۔ یا الہی، یہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ ہمیں پیدا ہوتے ہی کانوں میں تیری توحید کی اذان سنائی گئی اور ہمیں بھٹکنے سے پہلے ہی سیدھا راستہ دکھایا گیا۔ یا رب، تیرے احسانوں کی گنتی ممکن نہیں، مگر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ الحمدللہ، کتنا سکون ہے اس احساس میں کہ ہمارا رب اللہ ہے جو اکیلا ہے اور ہماری شارک سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ الحمدللہ، کتنا فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے۔ الحمدللہ، کتنا فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہمارا ہدایت کا نور ہے۔ الحمدللہ، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جن کی شفاعت کے بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اے میرے مالک، تو نے ہمیں مسلمان پیدا تو فرما دیا، اب ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن کر زندگی گزارنے اور ایمان کی حالت میں موت پانے کی توفیق عطا فرما۔